اقدر ولا اقدر، اور تجھے اختیار حاصل ہے، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ جو میرے دماغ میں آیا ہے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر یہ واقعتاً میرے حق میں خیر ہے دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی، فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ، تو پھر اس چیز کو میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے، مجھے وہ شے دے دے، اور پھر مجھے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ معاملہ شر ہے، جو میرے دماغ میں تو آیا ہے لیکن یہ معاملہ شر ہے میرے لیے، میری دنیا کے اعتبار سے بھی، میرے دین کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، تو اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے طے فرما دے خیر بھلائی جہاں بھی کہیں میں ہوں، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے، میرے دل میں کوئی شکوہ نہ رہے، یہ نہ یوں نہ ہوتا یہ ہو جاتا، نہیں، پھر اللہ پر گویا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ یوں ہو جاتا یوں نہ ہوتا، کیا ہے اللہ نے، تو ان اے اٹس اے ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس ان اللہ۔ یہ ہیں اصل میں چیزیں ایمان کے اصل حقائق۔ جو شخص ان کے اس کیفیت کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی واقعتاً ایمان اس کی دلوں کی، اس کے اعصاب، اس کی سوچ، اس کی گہرائیوں میں اتر گیا، اور جتنا اس کیفیت سے محروم ہوگا، چاہے اس نے داڑھی کتنی لمبی کر لی ہو اور جبہ قبا یہ وہ سب کچھ کر لیا ہو، حقیقت ایمان سے بہرہ نہیں۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت، حضور نے فرمایا المومن القوی خیر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، مومن طاقتور جو ہو وہ بہتر بھی ہے، اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے ایک کمزور مومن کے مقابلے میں۔ وَفِي كُلٍّ خیر، ہاں خیر سب میں ہے، کمزور ہے مومن یا قوی ہے، خیر سب میں ہے۔ احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ، جو چیز میں تمہارے لیے مفید ہو اللہ سے وہ مانگو اور اللہ سے مدد چاہو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے تو کبھی نہ کہنا کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، میں بچ جاتا۔ وَلَكِنْ قُلْ، کہو قَدَرُ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں اگر مگر یوں کرتا تو ہو جاتا اور ایسا کرتا تو ہو جاتا، فلاں یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ کلمہ لو جو کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا اس وقت، تو پھر یہ مصیبت ٹل جاتی، یہ شیطانی عمل کا آغاز ہے۔ یہ ہے حقیقت ایمان۔ اور سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ترمذی شریف میں، حضور نے خاص طور پر ایک مرتبہ تلقین فرمائی باتیں، وعلم، اے نوجوان اس حقیقت کو جان لے، ان الامت لو اجتمعت علی ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، تمام انسان جمع ہو کر تمہارے لیے کوئی خیر کرنا چاہیں، بھلائی کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے مگر بس وہی کچھ جو اللہ نے طے کر دی ہو۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تمام انسان مل کر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے مقدر۔ تو بتائیے کس سے لالچ، کس سے توقع؟ اللہ کے سوا نہ کسی سے توقع رکھو
یہ طول عمل جو ہوتا ہے دنیا میں، امیدیں، آپ امیدیں رکھیں گے تو مایوسیاں بھی بہت ہوگی. دوست سے یہ امید نہیں تھی جو اس نے کیا ہے، آپ نے امید رکھی کیوں تھی؟ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. امیدیں بہت کم رکھو، جو رکھو اللہ سے رکھو، ما سوى اللہ سے امیدیں نہ رکھو. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. زندگی کے اندر اپنے مقاصد بلند رکھو. بڑا پیارا ایک واقعہ ہوا تھا. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جیل گئے تو ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی. دوسری دفعہ جیل گئے تو ایک اور بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی. جیل میں اطلاع آئی، جیل سے خط لکھا لیکن نظم کی شکل میں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے راضی و رضائے رب، رب کی رضا پر راضی رہنا، اس کے فیصلے پر مطمئن رہنا، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ Who are you؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دعا کی جڑ کٹ جاتی. اگرچہ یہ بھی تعلیم ہے حضور کی، جوتی باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہو اگر تو اللہ سے مانگو، کسی اور سے کچھ نہ مانگو، لیکن اللہ سے بھی مانگو ہدایت، استقامت، اور سارا معاملہ اللہ کے حوالے. اے اللہ تیرے خیال میں، تیرے علم میں اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو عطا فرما دے، اور اگر تیرے علم میں یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے دور کر دے مجھ سے. یہ ہے کل تصوف، اصل تصوف، تصوف کی اصل جڑ. یہ کیفیت ہے ایمان کا تقاضا. اب آئیے، یہ جو 3 آیتیں تھیں یہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ایک فرد کو انڈیویجول کی حیثیت سے جو حالات و واقعات اس پر وارد ہوتے ہیں اور جو افعال و اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں، 2 ہی ہے نا ہماری شخصیت کے پہلو. کچھ ہم پر حالات وارد ہو گئے، آفاقی کوئی بات ہو گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، سائیکلون آ گیا، وغیرہ وغیرہ، یا بیماری ہو گئی، کینسر ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، جو بھی ہے اچھا اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہم راضی ہے. اور جو صادر ہو رہا ہے وہ ہو اطاعت کے سانچے میں ڈل کر. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے مجھے، فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں. ہمیں محسوس تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا اختیار ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں، اس کو اٹھا لوں یا نہ اٹھاؤں، اٹس مائی چوائس. لیکن ایک خیال یہ کہ نہیں، انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں اس وقت، وہ تو شعر اچھا ہے اس لیے سنا دیا آپ کو. میں کہتا ہوں اگرچہ مجھے میرے نفس کی کوئی خواہش ہے، وہ نفس کی خواہش ہے، لیکن وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھل کر ہو. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ. جنسی شہوت ہے، حلال سے پوری کرو، حرام سے نہیں. تمہارے سارے تقاضے چاہے وہ ذاتی ہیں، نفسانی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، نفس کے حقوق بھی پورے کرو، ادا کرو. لیکن سانچے میں اطاعت کے ڈھالے ہوئے تو ہوں، وہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، ان کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے وہ افعال و اعمال تم سے صادر ہوں. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. توکل اللہ پر، وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی کوشش پر نہیں، وسائل و ذرائع پر نہیں، اللہ کے ساتھ. اب اگلے چلیے، انسان دنیا میں اکیلا اکیلا نہیں ہے، 2 قسم کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے. ایک بندھن ہے رشتہ داری،